بورڈ قائم کس نے کیا اور دیکھیں جی نہیں فردوس شمیم نقوی کا کوئی آئینی کردار نہیں تھا، ان کو میں نے ہی کہا تھا کہ اس میں معاونت کریں۔ دیکھیں ہمارا جو آئین ہے پی ٹی آئی کا، اس کے تحت تمام ریجنز کے جو پارلیمانی بورڈ ہیں وہ اس ریجن کے صدر نے قائم کرنی ہوتی ہیں، لہٰذا قیوم نیازی صاحب آزاد کشمیر کے عمران خان صاحب کے مقرر کردہ صدر ہیں، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یہ جو بورڈ قائم ہوا یہ قیوم نیازی صاحب نے خواجہ فاروق صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت سے قائم کیا۔ 31 سیٹیں ہیں اے جے کے اسمبلی کی، ان 31 سیٹوں کے لیے جو لوگ بورڈ میں بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں جا رہی ہے، تو ظاہر ہے ہم سینکڑوں لوگوں پر مشتمل بورڈ نہیں بنا سکتے تھے۔ ان سے مشورہ کیا گیا، جو نقوی صاحب کے کوئی کا خیال تھا وہ بھی ان تک پہنچ گیا، لکھ کے نقوی صاحب نے اپنی رائے ان کو دے دی تھی۔ اس سب کے بعد ایک بورڈ بنا، اس میں مزید مشاورت بھی ہوئی، پارٹی کے جو پرانے عہدیداران ہیں جن کا تعلق کشمیر سے رہا ہے ان سے بھی رائے لی گئی اور ایک بورڈ قائم ہو گیا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اسلام آباد کے لیے ایک بورڈ بنا تھا، کل آپ دیکھیں گے پنجاب کے لیے بنے گا، تو ضرور شکایت ہوگی، جو اس بورڈ میں نہیں ہوں گے وہ 10 20 30 لوگ ضرور شکایت کریں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ان شکایات کا ازالہ کریں، ایک ایپلیٹ بورڈ ہم اس بورڈ کے اوپر بنائیں گے، اگر کسی کو اعتراض ہوا اس بورڈ کے دیے گئے ٹکٹوں پر تو ایک ایپلیٹ بورڈ بھی ہوگا۔ میری دانست میں، میرے علم کے مطابق یہ بات پارلیمان میں نہیں آئی اور کسی باضابطہ طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی۔ وہ خاتون سے نہیں، دیکھیں ایک نظریہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو، اس جماعت کو ہر وقت جو ہے برسر پیکار ہونا چاہیے، ہر وقت سڑکوں پہ ہونا چاہیے، وہ خواہ کوئی عالمی کانفرنس ہو، امن کا معاہدہ ہو، امن کا امکان ہو، ہمیں بہرحال سڑکوں پہ ہونا چاہیے۔ جو پارٹی کے میں سمجھتا ہوں مدبر لوگ ہیں اور جو ہمارے الائنس کے جو ہمارے رہنما ہیں اچکزئی صاحب، علامہ ناصر، ان سے بڑی تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی یہ 9 اپریل کے جلسے کے حوالے سے، اور اس پہ اتفاق رائے تھا اچکزئی صاحب کا، علامہ ناصر کا، دیگر جو ہمارے ٹی ٹی اے پی کے عمائدین ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، اور پھر ہماری پولیٹیکل پارٹی، تو یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا ہمارا۔ اب اس حوالے سے اگر کوئی رائے علیمہ بی بی کی یا کسی بہن کی اس سے مختلف ہے تو ان کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، لیکن ہم اپنے فیصلے پر اور اپنی رائے پر بالکل قائم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، پاکستان کا مفاد، خطے کا مفاد، امت کا مفاد اور ہماری پارٹی کا مفاد اس فیصلے سے آگے بڑھا ہے، پیچھے نہیں ہوا۔ مردان کے اندر سر جلسہ ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ پی کے اندر جلسہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس سے کوئی ہمیں نتائج نہیں حاصل ہوگا۔ دیکھیں یہ بھی ان کی رائے ہے، میں آپ سے عرض کروں، جو اس دن ملاقات ہوئی سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے، یہ بڑا اہم ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ اس وقت چل رہی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا جب سلمان صفدر صاحب اڈیالہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ ان کے وہاں جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ 9 اپریل کو جلسہ نہیں کرنا، لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ سلمان صفدر صاحب ان کے ساتھ تھے، سلمان صفدر صاحب نے ان کو بتایا 9 اپریل کا ایک جلسہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے راولپنڈی میں۔ انہوں نے اخبارات ظاہر پڑھے ہوئے تھے، ان کو امن مشن کے بارے میں بھی پتہ تھا، کانفرنس کے بارے میں بھی کچھ مزید معلومات ان کو سلمان صفدر صاحب نے دیں، اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد خان صاحب نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اس جلسے کو منسوخ کر دو۔ اس وقت تک پولیٹیکل کمیٹی یہ کر چکی تھی یہ کام۔ جب سلمان صفدر صاحب باہر آئے ہیں اڈیالہ جیل سے، آتے ہی انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ اور کسی بات سے پہلے ایک بات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، ارجنسی ہے اس حوالے سے، لہٰذا میں آپ سے اور سہیل آفریدی صاحب سے دونوں سے کانفرنس کال پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کا ایک اہم ترین پیغام ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اس کے چند منٹ کے بعد کانفرنس کال پھر ہم نے کی، جس میں سہیل آفریدی صاحب اور سلمان صفدر صاحب تھے، اور اس کانفرنس کال میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کل جلسہ مت کیجیے راولپنڈی میں، اس عمل کو سپورٹ کیجیے جو امن کے حوالے سے عمل جاری ہے، اور 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں کہیں جلسہ کر لیجیے۔ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت آئی۔ تو جو مردان میں جلسہ ہو رہا ہے وہ اس ہدایت کے تابع ہے، اس ہدایت کی روشنی میں، اور دیکھیں بالکل اس کا اثر ہے اور فائدہ ہے۔ یہ کہنا کہ جلسہ صرف راولپنڈی میں ہوگا یا اسلام آباد میں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہے، میری سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں اکٹھے ہو کر پھر کہیں حملہ کرنا ہے، آپ نے اسلام آباد میں کھڑے ہو، ہم نے نہیں یہ کرنا۔
عمران خان صاحب نے جو مزید بات کہی، انہوں نے کہا کہ مجھے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر پر مکمل اعتماد ہے. میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے قبول کی کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں. یہ میچور لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، ہر کام ان سے مشاورت کے ساتھ کیا جائے. تو بالکل ہماری مشاورت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر سے ہے، ہر روز ہوتی ہے. کوئی اس وقت ہماری یہ رائے نہیں ہے کہ پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کسی بھی شہر پہ یلغار کی جائے. ہم ایک سیاسی عمل کا حصہ ہیں. جو بات آج ہم نے آپ کے سامنے کی معیشت کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے، وہ ہم کرتے رہیں گے. 17 تاریخ کو ہم ایک وکلاء کا آل پاکستان جرگہ بلا رہے ہیں. سیاست یہ ہے. ہم اس کے بعد صحافیوں کا جرگہ بلائیں گے، ہم کسانوں کا، مزدوروں کا، اسٹوڈنٹ یونینز کا جرگہ بلائیں گے. پورے پاکستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو ہم متحرک کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاست صرف یہ ہے کہ ایک ٹرک پہ چند لڑکے غلیلے لے کر کسی شہر میں داخل ہو جائیں تو اس کو سیاست کی الف بے نہیں پتہ. یہ سیاست نہیں ہے. اس طرح نہ پاکستان حاصل ہوا تھا، نہ دنیا میں کہیں اور انقلاب آیا ہے. انقلاب اور ایک دن کی شعبدہ بازی میں بہت فرق ہے. ہم ایک ایسی حکمت عملی پر چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی جانب لے کر جائیں گے. ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں، وہ اچکزئی صاحب ہوں، علامہ صاحب ہوں، ہمارے دیگر رفقا ہوں، جو سیاست میں دہائیاں گزار چکے ہیں، جو سمجھتے ہیں اس ملک کے نظام کو، جو جانتے ہیں کب ٹکرانا ہے اور کب کون سی سیاست کرنی ہے. تو ہم ٹھیک فیصلے کرتے رہیں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اس عہدے کا شوق نہیں ہے. راجہ صاحب، آپ نے کہا کہ خان صاحب کا اعتماد ہے محمود خان اچکزئی پہ اور ساتھیوں پہ. شاہد خٹک نے آن ریکارڈ آ کر کہا ہے کہ ہم نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر